الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للعاصين والكافرين والمنافقين والمشركين والحاسدين والظالمين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الإمام الحسن والحسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من هذه الساعة إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سلام عزیزان سید الشہداء، برادران ایمان اسلامی، موالیان حیدر کرار، آج کی شب عزاداران امام حسین مظلوم کربلا کے لیے پرغم شب، اور یہ ایک دلیل ہے کہ پوری دنیا اگر یکجا جمع ہو کر بھی فضائل اور مناقب اور مصائب آل محمد کو خاموش کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے. ابھی آپ دیکھیے کہ ایک وقت میں دو جگہ ذکر امام ذکر مظلوم ایک ساتھ ہم کر رہے ہیں. آپ بھی سن رہے ہیں اور ہمارے مومنین بنگلہ دیش ڈھاکہ بھی سن رہے ہیں. آج پوری دنیا صرف اس بات پر متفق نہیں ہے کہ علی کیا ہے. نہ جناب آدم سے کسی کو کوئی خلش ہے، نہ جناب ابراہیم سے کچھ ہے، نہ جناب اسماعیل سے کچھ ہے، نہ آخری نبی خاتم النبیین سے کچھ ہے. اگر ان سے کسی کو بھی کچھ ہوتا تو پھر امت ایک کلمے پر جمع ہو جاتی. اور یہ بھی ہم نے اپنے بزرگوں سے اور حکماء سے سنا ہے کہ جو زیادہ نیک زیادہ بہتر کرتا ہے اس کے خلاف لوگ زیادہ ہوتے ہیں. بہت کم لوگ اس کے ساتھ آتے ہیں، بہت کم جو حق کے لیے. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ام لم یعرفوا رسولهم فهم له منکرون ام یقولون به جنۃ بل جاءهم بالحق وَأَكْثَرَهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ. دیکھیے بزرگ، یہ سنیے گا، شاید آپ کو لطف آئے. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے اَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. یعنی کیا آپ نے میرے رسول کو نہیں پہچانا جو اس کا انکار کر دیا؟ غور نہیں کیا آپ نے. ماننا ایک الگ پہلو ہے، پہچاننا ایک الگ پہلو ہے. دیکھیے پرائم منسٹر ہے ہندوستان کے، کون نہیں مانتا؟ ہندوستان کا کوئی سورما ایسا ہے جو یہ کہتے کہ میں پرائم منسٹر نہیں مانتا، اور لاکھ کہتا رہے کہ میں نہیں مانتا. پرائم منسٹر ہے، پرائم منسٹر رہے گا جب تک ان کی پوسٹ ہے وہ اس پر رہیں گے، کوئی کہے نہ کہے. آپ کے کہنے سے کچھ ہونے والا بھی نہیں ہے. تو ماننے کو تو سب مانتے ہیں، لیکن جہاں تک پہچان کی بات ہے تو ہر گروہ ہر پارٹی اپنا الگ الگ لیے کھڑی ہے پرچم. مان سب رہے کہ پردھان منتری ہے، لیکن حقیقت میں پہچان بہت کم رہے ہیں. فرض کیجیے گا محال نہیں ہے مثل دینا، ایک محال نہیں ہے. نقل کفر نہ باشد، کسی چیز کا نقل کرنا کفر نہیں ہے. پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، پھر غور کیجیے گا. کوئی ہے، ماننا ایک الگ چیز ہے، پہچاننا الگ چیز ہے. دیکھیے آپ مجھے سب مولانا ماننا ہے کہ نہیں؟ ارے آپ کچھ کہیں گے تو میں آگے چلوں گا. ماننا ہے، ماننا پڑے گا. اس لیے حالانکہ میں بولتا نہیں ہوں، گونگا ہوں، میں سنتا بھی نہیں ہوں، بہرا ہوں، میرے پاس دونوں چیزیں نہیں ہیں، لیکن جو میرے جسم پر لباس ہے وہ میری پہچان ہے. غور نہیں کیا. آپ نے مجھے عمامی کی وجہ سے مولانا مانا، آپ نے مجھے لباس کی وجہ سے مولانا مانا،
ابھی آپ نے مجھے پہچانا نہیں کہ میں ہوں کہ نہیں ہوں. دیکھیں ماننے والوں کی تعداد تمام لکھنؤ کے کھڑے کیجئے مومنین جتنے باہر سے آئے ہوئے ہیں یہاں کے ہیں, سب کہیں گے ارے بھائی مولانا ہے, ارے بھائی مولانا ہے, ارے بھائی مولانا ہے, ہم آ گیا یہ مولانا ہے, ہم آ گیا یہ مولانا ہے, ہم آ گیا. اب یہ تو پوچھ لیا ہوتا کہ لباس کی پہن رکھا یہ مولانا ہے. کوئی معلوم کرتا ہے؟ کوئی معلوم کرتا ہے؟ محرم میں صرف یہ دیکھتے ہیں ہم ہتھکڑی جی, کالا کرتا کالا پیجامہ کالا لباس دیکھتے ہیں, ہم کیا کہتے ہیں ارے عزادار ہے آگے آئیے, ارے مولا کے چاہنے والے آگے آئیے. تو پتا چلا کہ جو لباس ہوتا ہے اس کو ماننے والے زیادہ ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے آپ نے مان لیا میں مولانا ہوں, ہم آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ مولانا ہوں, اس سے تو انکار نہیں کر سکتے. مولانا ہے کہ نہیں؟ تو لائیے 10 لاکھ روپے دے دیجیے, لائیے 10 لاکھ روپے دے دیجیے, مجھے سخت ضرورت ہے, لاک ڈاؤن بھی ہے, ہر آدمی پریشان ہے, پوری دنیا پریشان ہے اس لاک ڈاؤن سے. لائیے دے دیجیے 10 لاکھ. اب 10 لاکھ روپے کی جیسی بات آئی تو آپ نے فوراً جناب سے پوچھا اب دیکھیے مولانا تو ٹھیک ٹھاک لگ رہے ہیں, موٹے بھی ہیں, تازے بھی ہیں اور اچھے بھی ہیں اور بولتے بھی ٹھیک ٹھاک سے ہیں, لیکن مسئلہ 10 لاکھ روپے کا ہے, اب کچھ پتا ہے دے دے. تو پہچان کے لیے کس کے پاس جا رہے ہیں؟ ان کے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے صرف مانا تھا, پہچانا نہیں تھا. اگر پہچان لیتے تو پھر آپ یہ کہتے مولانا 10 لاکھ کی کیا بات کر رہے ہیں, ہم آپ کے اوپر اپنی جان قربان کر دیں گے, ہمیں چاہے اپنا گھر گروی رکھنا پڑے, چاہے ہمیں اپنے بچوں کو فروخت کرنا پڑے, چونکہ آپ ہمارے عالم ہیں, آپ ہمارے رہنما ہیں, آپ ہمارے رہبر ہیں, آپ ہماری مسجد کے پیش امام ہیں. جب ہم آپ کی نہیں تائید کریں گے تو پھر کس کی تائید کریں گے؟ جب ہم آپ پر نہیں قربان ہوں گے تو پھر کس پر قربان ہوں گے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ نے پہچان لیا ہے کہ میں مولانا ہوں, نہ میں جھوٹ بولتا ہوں, نہ مکاری کرتا ہوں, میں صداقت سے کام لیتا ہوں, میں مظلوموں کی مدد کرتا ہوں, میں عالم غربت میں بھی امداد کرتا رہتا ہوں. تو آپ کو پتا ہے کہ یہ مولانا ہے, یہ دین پرست ہے, دنیا پرست نہیں ہے. تو پتا چلا جب تک آدمی مانتا ہے تو دروازے دروازے جا کر پوچھتا ہے اور بتاتا ہے کہ ایک مولانا آئے ہیں, پہچانتے ہو, ایک مولانا آئے ہیں, پہچانتے ہو. لیکن جو پہچان جاتا ہے وہ کسی کے دروازے میں نہیں جاتا, کیونکہ میں پہچان گیا ہوں یہ سوتے کس کے ساتھ ہے, جاگتے کس کے ساتھ ہے, اٹھتے کس کے ساتھ ہے, بیٹھتے کس کے ساتھ ہے. تو معاف کرنا, اگر امت رسول کو پہچان جاتی تو پھر یہ بھی معلوم ہوتا رسول کے بستر پہ سویا کون ہے, رسول نے تلوار کس کو دی ہے, رسول نے لٹایا کس کو ہے, رسول نے داماد کس کو بنایا, رسول نے بیٹے کس کے کھلائے. اگر پہچان لیا ہوتا تو پھر آج امت میں جھگڑا ہی نہ ہوتا. صلوات کیا آپ نے میرے رسول کو نہیں پہچانا؟ دیکھیے دنیا کے اندر امت کے ایک گروہ میں بہت بڑا گروہ ہے جو آل محمد کو مانتا ہے. کس کو مانتے ہیں؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو مانتے ہیں, اور ماننے کا طریقہ بھی بڑا عجیب ہے. خدا کی قسم 2 مہینے 8 دن شربت بھی پلاتے ہیں, چائے بھی پلاتے ہیں, شیر مال وغیرہ بھی کھلاتے ہیں, اور باقاعدہ ہرا کپڑا بھی باندھتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں بس حسین بادشاہ, بس علی بادشاہ, بس کریم بادشاہ. ہم نے کہا بھئی کیا ارادہ ہے, مانتے کون سے نمبر پہ ہیں؟ مانتا ہے کہ نہیں امت کا گروہ؟ علی 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 علی. ارے بھائی ماننے سے انکار نہیں, پہچانتے بھی ہو کہ نہیں؟ کہا نہیں, بس یہ پتا ہے کہ علی بادشاہ ہے. ارے کم عقلو, جب آپ کو یہ پتا ہے کہ علی بادشاہ ہے تو بادشاہ کے نیچے وزیر رہتے, وزیر اوپر نہیں رہتے. اپنے ہی ذہن سے فیصلہ کر لیا ہوتا کہ ہم کس کو کس مقام پر مان رہے ہیں. غور کیا آپ نے؟ اب علی کیا ہے دیکھیں بھی آیت ادھوری رہ جائے گی, کیونکہ مجھے سورہ کوثر کے اوپر گفتگو کرنی ہے. میں آج پوری دنیا کے لیے ایک موضوع بنا رہا ہوں کہ وہ گھبرائے نہیں, نہ لاک ڈاؤن سے گھبرائے نہ وبا سے گھبرائے. ہمارے پاس تعویذ ہے بچنے کا, اور وہ تعویذ ہمارے موری سے اعلیٰ حضرت معین الدین چشتی
الموسوی والکاظمی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اس وقت دیا تھا جب طاعون کی بیماری پھیلی تھی. آپ سے لوگوں نے پوچھا تھا کہ بچے کیسے؟ اللہ اکبر، بچے کیسے؟ تو امام نے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جانتے ہیں آپ؟ نہیں. کب دعا پڑھا کرے کا کون سی؟ کا الہی عزم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وانخطا الرجا وضاقت العرض منعت السماء. بڑی بلا ہے، اتنے تنگ راستے ہو گئے ہیں زمین کے کہ اب ہم جا بھی نہیں سکتے ملنے. نہیں غور کیا آپ نے؟ دیکھیے کازمین کا فرد نخا سے نہیں جا رہا ہے، عالم نگر کا رہنے والا حضرت گنج نہیں آ رہا ہے، جبکہ محبت کے دعوی اتنے تھے. اما کبھی ہم نے آپ کے بغیر پانی پیا ہے؟ اما ہم نے کبھی آپ کے بغیر کھانا کھایا ہے؟ اما کبھی ہم آپ کے بغیر اسٹیشن گئے ہیں؟ لیکن آج ہاں بھائی ایسا ہے، بہتر ہے آپ چلے جائیے گا، مجلس کا معاملہ ہے، منع تو نہیں کروں گا، میں نہیں آ سکتا. کیوں؟ کیونکہ زمین تنگ ہو گئی ہے. اس سے زیادہ زمین تنگ ہوگی کبھی؟ اس سے زیادہ زمین تنگ ہوگی؟ یہ زمین پہلے تنگ ہوئی تھی. سمجھے دعائے فرج کیا ہے؟ ہمارے یہاں بھی ایک دعا ہوتی ہے دعائے فرج، لیکن اس کو بہت کم لوگ استعمال اور یاد رکھتے ہیں. معاف کیجیے گا، بہت کم لوگ یاد رکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی عزم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وانخطا الرجا وضاقت العرض وضاقت العرض وضاقت العرض. ضاقت العرض یعنی کھنچ گئی ہے زمین، دور نہیں ہے خاصا، لیکن اتنی کھنچ گئی ہے کہ گھر سے باہر پیر نہیں نکل رہے ہیں. تال کٹورا دور نہیں ہے، اموسی ایئرپورٹ دور نہیں ہے، لیکن نہیں جا نہیں، پتہ نہیں راستے میں کس سے آدمی نہ ہو. کتنی تنگ ہو گئی ہے دنیا. وضاقت العرض ومنعت السماء، اور آسمان کی اولی بند ہو گئی. خیال تھا منعت السماء، خیال تھا کہ ہوائی جہاز سے ومنعت السماء وانت المستعان والیک المشتكى عليك المعول في شدة والرخاء. اور کیا پڑھا کیجیے گا، دعا کو پڑھا کیجیے گا. اس وقت حضرت معین الدین چشتی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بتایا تھا یہ 7ویں پشت کا 7واں بیٹا ہے. 7ویں پشت، امامت کی 7ویں پشت کا 7واں بیٹا جو آج اجمیر شریف میں آرام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا کوئی نہیں بچا سکتا، لیکن یاد رکھنا اگر بچانے والا کوئی ہے تو لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. صلوات لی خمسۃ نطفی بہا، یہ 5 ہے جو عطف کر سکتے ہیں، یہ 5 ہے جو عافیت دے سکتے ہیں، یہ 5 ہیں. المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما، اور ان کے دونوں بیٹے ہیں، والفاطمہ. قربان جاؤں خاندان اہل بیت کے ان افراد کے اوپر. کیا کمال زندگی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بیٹی کا تعارف باپ سے ہوتا ہے، مومنین اور سماج کہتا ہے کہ بہن کا تعارف بھائی سے ہوتا ہے، عورتوں کا سماج کہتا ہے کہ عورت کا تعارف اس کے شوہر سے ہوتا ہے. یہی کہتے ہیں نا، کس کے بیٹے ہو؟ فلاں کے. بیٹی کس کی ہے؟ فلاں کی. بہن کس کی ہے؟ فلاں کی. بیوی کس کی ہے؟ فلاں کی. کسی نے یہ تعارف کرایا کہ وہ میرا باپ ہے، کسی نے یہ تعارف کرایا کہ وہ میرا بھائی ہے، کسی نے یہ تعارف کرایا کہ وہ میرا وہ ہے. لیکن کائنات انسان عالم مسوا میں صرف تنہا پہلو ہے سیدہ طاہرہ عابدہ راضیہ مرضیہ شہزادی عفت مالکہ کونین مادر حسنین جزو رسالت جزو امامت روح کائنات معلمہ قرآن مفسرہ قرآن محدثہ راضیہ رضیہ مرضیہ شہزادی عفت منبع خلقت کہا جائے تو کم نہیں ہے، اس لیے کہ خود خدا کہتا ہے لولا لما خلقتکما، میں تم دونوں کو خلق نہ کرتا علی اور نبی کو، اگر فاطمہ کو خلق نہ کرتا. اگر سیدہ کو خلق نہ کرتا تو میں تم دونوں کو خلق
نہ کرتا. پتا چلا کہ نبوت کا مرکز بھی سیدہ ہے, امامت کا مرکز بھی سیدہ ہے. اب میں امت کے ان افراد سے شکایت کر رہا ہوں, پوری دنیا مجھے سن رہی ہے, بنگلہ دیش کے مومنین سن رہے ہیں, اور پوری دنیا عالم جہان سن رہی ہے, اور پتہ نہیں کب تک سنتی رہے گی, جب تک کہ سوشل میڈیا اور یہ نیٹ ورک باقی رہیں گی, شاید جب تک یہ آوازیں محفوظ کر لی گئی ہیں. لیکن میرا پوری دنیا میں امت سے میرا سوال ہے, ارے جس کے بھی آپ ہو کھل کے بتاؤ نا. اگر آپ نبی کے ہو تو نبی کی بیٹی سیدہ ہے, اگر آپ امام کے ہو تو امام کی بیوی سیدہ ہے. کس پہلو پہ سیدہ کے ساتھ ہو, نہ نبی کے وجہ سے ہو نہ امام کی وجہ سے ہو. یاد رکھنا, نہ تمہیں کل نبوت سے مطلب تھا, نہ آج مطلب ہے, نہ کل امامت سے مطلب تھا, نہ آج ہے. اس لیے کہ تمہاری مقصد اور فطرت اور طینت میں بس اگر کوئی چیز ہے تو ملکیت ہے, بادشاہت ہے, الوہیت نہیں ہے, حکمت نہیں ہے, امن نہیں ہے, شعور نہیں ہے, معرفت نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ ہوتا تو پھر دربار خلافت نہ سجاتے, بلکہ امام کی طرح تراب کو اتنا سجا دیتے کہ زمین و آسمان سے آواز آتی, جب تجھے تراب سے اتنا پیار ہے تو ہم نے تجھے وہ تراب بنا دیا. سلامت رہے, شاد و آباد رہے, شاد و آباد رہے. کیا کریں, لاک ڈاؤن بھی ہے اور بہرحال حکومتی پیمانے پہ پابندیاں بھی ہے کہ 5 سے زیادہ فرد نہ ہو, لیکن آپ 5 کی بھی ماشاءاللہ اتنی آوازیں ہیں کہ 72 کی طرح آوازیں نکل رہی ہیں. کروں, ماننا الگ بات ہے, پہچاننا الگ بات ہے. یہی شکایت مجھے شیعہ حضرات سے بھی ہے, یہی شکایت مجھے عزاداروں سے بھی ہے. کیا شکایت ہے؟ کہ آپ مانتے ہیں, اگر مانتے ہیں تو ماننے کے نتیجے اچھے نہیں ہیں, معاف کیجئے گا. پہچانیے گا, کیا کیجئے گا؟ پہچانیے گا. ماننا الگ چیز ہے, پہچاننا الگ چیز ہے. جو مانتے ہیں وہ جون کے مہینے میں بھی 12 بجے درگاہ میں موم بتی جلا رہے ہیں, یعنی ڈائریکٹ اللہ سے مقابلہ. تیرا سورج کمزور ہے, ہماری موم بتی زیادہ طاقتور ہے. ارے اگر تم نے منت مانگی تو موم بتی جلانے کی مانگی ہے تو رات میں جلا دو, کسی غریب کو دے دو. اور اگر منت مانگی تو منت کہے کی مانتے, اللہ میرا لڑکا 10ویں میں پاس ہو جائے تو میں روشنی کروں گا. بیٹے سے ایک بار نہیں پوچھا بیٹا پڑھتے بھی ہو کہ نہیں. اور اگر بچہ لاک ڈاؤن میں امتحان نہ ہونے کی وجہ سے فیل ہو گیا تو مولا نے سن لی. نہیں, ایگزام لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں ہوا کہ مولا نے سن لی اور عقیدہ ہو گیا, مولا نے سن لی. یعنی آپ یہ بتا رہے ہو کہ نعوذ باللہ من ذالک مولا ایسی سنتے ہیں؟ نہیں سنتے. ان کی یہاں عدالت شرط ہے, ان کے یہاں علم شرط ہے, ان کے یہاں طہارت شرط ہے, ان کے یہاں حسب نسب شرط ہے. صادق آل محمد نے فرمایا ہماری ولایت کے لیے شرط ہے. دیکھیے لکھنؤ کی زمین پہ جملہ دے رہا ہوں, صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا ہماری ولایت کے لیے شرط ہے کہ ماں ایک ہو اور باپ ایک ہو. کیا ہو؟ ماں نیک ہو اور باپ. اب مجھے نہیں معلوم ہے تاریخ میں کتنی امائیں ایسی گزری. اب صلوات بھیجیے نا. جس تاریخ کا پنہ اماں کے بارے میں اٹھا کے دیکھا, کئی پھوپھی نظر آتی ہے, کئی بھانجی نظر آتی ہے, کئی خالہ نظر آتی ہے, اور ایسے شہزادے کی وجہ ایسے ملعون سے پیدا کر دیے کہ کوئی ذلیل شام بنا, کوئی یزید بنا, کوئی سفیان بنا, کوئی کیا بنا. ایک صلوات بھیجیے. تو ان سے کیا پوچھتے ہو کہ بطول کسے کہتے ہیں؟ یہ کیا بتایا کہ بطول کیا ہے؟ جو ذلیل شام کو امیر شام کہتے ہو, جو یزید کے آرٹیفیشل فادر کو امت کا خلیفہ کہتے ہو, وہ کیا بتائیں گے کہ سیدہ اور علی حسن مجتبی اور حسین مظلوم کربلا کیا ہے؟ آئے
پھر کبھی تاریخ کی ورگردانی کی جائے، پھر تاریخ کے سلسلے کو جاری و ساری کیا جائے، پھر کس بہ کس گفتگو کی جائے، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ ماننے والے ہیں، پہچاننے والے نہیں۔ جب کوئی ان کو پہچان لیتا ہے پھر وہ جانے سے پہلے بھی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، دیکھیے آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ جب میری روح پرواز کر جائے تو غسل و کفن دینا، بس۔ کہ نماز جنازہ کب وہ پڑھائے گا، کبھی کیسے پڑھائیں گے، علی کیسے پڑھائیں گے؟ آپ مدائن میں ہیں، علی مدینے میں ہے، کہ یہ بات یا تو میں جانتا ہوں یا وہ جانتے ہیں یا رب جانتا ہے۔ دیکھیے سلمان کہاں جا رہے ہیں، علی کہاں سے آ رہے ہیں، ہمیں تاریخ میں ایک ماننے والے کا لاشا، ایک پہچاننے والے کا جنازہ، دونوں کو سن لیجئے گا، تاریخ میں ایک ماننے والے کا لاشا، غور کیا آپ نے، لاشا، اور پہچاننے والے کا جنازہ۔ ہم آپ لفظوں کی پکڑ کرتے ہیں، لاشے کا عالم یہ ہے کہ کبھی کتے کھینچ رہے، کبھی سڑک والے کھینچ رہے ہیں، اور جنازے کا عالم یہ ہے کہ ابھی روح پرواز نہیں کی ہے کہ علی آ گئے ہیں، تو پتا چلا ارے جب تمہاری سمجھ میں سلمان نہیں آئے تو مسلمان کی سمجھ میں جب سلمان نہیں آئے تو علی کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ اور پھر ان دونوں کی کیفیتیں سنیے گا۔ سلمان ایمان کے 10 نمبر پر فائز، آپ کا نمبر پتہ ہے آپ کون سے نمبر پہ پتہ ہے؟ پوچھئے گا، کس سے پوچھئے گا ہمارا نمبر کون سا ہے؟ تاریخ میں 2 نمبر ملے ہیں ہمیں، ایک جناب سلمان کا نمبر، ایک جناب ابو ذر غفاری کا نمبر۔ جی ایمان کے 10 درجوں پر فائز ہے، ایمان کے 2 درجوں پر فائز ہے۔ ایک غصے کے عالم میں ہے، مسکرا رہے ہیں، ہائے ہائے قربان جا، سلمان مسکرا رہے ہیں، ابو ذر غصے میں، ارے آپ دیکھ نہیں رہے ہو سلمان، کہ یہی تو افسوس ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں اور آپ سمجھ نہیں رہے ہیں۔ جب ایک ایمان کے درجے والا نہیں پہچان پا رہا ہے جو 9 درجے پر فائز ہو، تو جن کی ایمان کی دکان ہی ختم ہے، جنہوں نے غدیر کا رخ ہی نہیں کیا، اچھا جس کو دیکھو وہ سب رضی اللہ ہے، یہ بڑا دل خوش ہوتا ہے میرا کہ سب رضی اللہ ہے۔ اچھا اس کے ترجمے بھی 2 ہوتے ہیں، رضی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، یعنی ان فیوچر، مستقبل میں۔ اچھا دوسرا کیا ہے؟ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو میں نے کہا بھائی آپ سیٹسفائی نہیں کر رہے، یہ تو وہی ہو گئی جیسے صبح کی اذان الگ اور 4 ٹائم کی الگ، اور بچہ پیدا ہوا میرے 4:30 بجے اور اذان ہو رہی تھی 3:49 پر، اور ہاسپٹل سے ہم آئے 9:30 بجے، اور بچے کو نہلاتے وہلاتے بج گئے 1:15۔ اب یہ بتائیے کہ اذان کون سی کہیں اس کے کان میں، صبح والی کہیں، ظہر والی کہیں، عصر والی کہیں، مغرب والی کہیں، عشاء والی، کون سی کہیں آپ خود فیصلہ کر کے بتا دیں۔ جہاں اذان ایک نہیں وہاں نماز ایک کیسے، جہاں نماز ایک نہیں وہاں امام ایک کیسے؟ صلوات بھیجیے کسی بات پہ تو فکر کرے، راضی 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 راضی، لیکن میں قرآن کی آیتوں کے سامنے آپ کے پیش نظر لے کے آ رہا ہوں یہ مقدمہ، اور یاد رکھیے گا جب تک تاریخ کے حوالے سے مقدمہ دائر نہیں کرو گے امت کے اندر فقہ جعفریہ کا ججمنٹ نکل نہیں سکتا، اس لیے کہ جب تک عدالت میں نہیں جائیں گے، جب تک بحث نہیں ہوگی، جب تک پتہ نہیں چلے گا کہ مدعا کیا ہے اور مسئلہ کیا ہے اور حقیقت کیا ہے۔ اللہ دین سے بہت راضی ہے، کتنے سے، اور دین سے بہت ناراض ہے اور رہے گا۔ کوئی سورس فورس کام نہیں آئے گی بھئی، جن سے راضی ہے ان کے بارے میں تو میں بتا دیتا ہوں، جن سے ناراض ہے ان سے جا کے پوچھئے گا جو رضی اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے راضی ہونے پر بھی کوئی ثبوت لا کے دیجئے گا۔ دیکھیے اللہ 3 سے راضی ہے، 3 آیتیں سنا رہا ہوں اور اہل لکھنؤ کے نظر کر رہا ہوں انشاءاللہ، اور بنگلہ دیش کے مومنین بھی سن رہے ہیں، معاف کیجئے گا، اللہ سلامت رکھے آپ سب کو۔ پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو اللہ نفس رسول سے راضی، ایک اللہ باپ سے راضی، ایک اللہ بیٹے سے راضی. نہیں غور کیا؟ پھر آئے سناؤ، پھر آپ کی خدمت پہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں. اللہ نفس رسول سے کب راضی ہوا؟ جب بستر پر لٹا دیا گیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اپنا نفس بیچ دیا اور مرضی خرید لی. ایک جگہ، دوسری جگہ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. آج میں تم سب سے راضی ہو گیا غدیر کی وجہ. تیسری منزل پہ قرآن نے پھر بڑھ کے بتایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. میں تجھ سے راضی، تم مجھ سے راضی. اب جس کو بھی رضی اللہ کہو، یہ دیکھ لو وہ علی و حسین کے درمیان ہے کہ نہیں ہے. سلام علیکم. اسی لیے کہتے ہیں لیو لائک کڑی ڈیو لائک حسین، جیو علی کی طرح، جاؤ دنیا سے حسین ابن علی کی طرح. اس لیے کہ اللہ علی سے راضی ہے، اللہ حسین ابن علی سے راضی ہے. میں نے 3 آیتیں سنا دی کہ وہ ان آیتوں میں آتا ہو تو لے کے آ جائیے گا. میں مناظرے کے لیے تیار ہوں، میں مباحثے کے لیے تیار ہوں، میں دلائل کے لیے تیار ہوں. اس لیے کہ میں واٹس ایپ کی خیرات ممبروں سے پڑھنے کا عادی نہیں ہوں. مجھے سوشل میڈیا نے خطیب نہیں بنایا ہے، مجھے کتابوں نے توفیق بخشی ہے اور ائمہ معصومین کا نظر کرم ہے کہ میں گفتگو کر لیتا ہوں. اللہ سلامت رکھے میری والدہ ماجدہ کو پروردگارہ اور حیات طولانی عطا فرمائے. میری والدہ ماجدہ کی ہمیشہ نصیحت رہی ہے، بیٹا ممبر کا خیال رکھنا، 2 چیزوں کا خیال رکھنا میرے لال. ممبر پہ عقیدے کی تجارت نہ کر لینا اور مصلی پہ دنیا کی بغاوت نہ کر لینا. یاد رکھنا اگر ان دونوں میں سے کچھ بھی کیا تو اپنے آپ کو آگ سمجھنا، مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ جو کوئی میرے مولا کا نہیں ہو سکتا وہ میرا کیسے ہوتا ہے. اب پتہ نہیں لوگ لباس پہن کے بھی ان کے ساتھ اور جو کوئی نہیں ملتا تھا ان کے ساتھ. آل محمد کے معاملے میں کوئی کمپرومائز میں لائف میں نہیں کیا ابھی تک تو نہیں، آج تک کی اس وقت تک کی تاریخ کا تو گواہ. تو مانتے ہیں، پہچانتے ہیں. دیکھیے بات کہاں سے کہاں چلی گئی. ماننا الگ ہے، پہچاننا الگ. اچھا دیکھیے ایک شخص جو ہے وہ مسجد میں کھڑے ہو کے نماز پڑھا، آپ اسے نمازی مانتے ہیں کہ نہیں؟ یہ مانتے ہیں. اچھا نماز کے لیے شرط ہے کہ یہ والے کپڑے ہوں، یہ والے نہ ہوں. حالانکہ کالے لباس کے لیے تو مکروہ ہے، معاف کیجیے گا. توبۃ العوام جو آپ کے گھروں میں رکھا ہوا ہے اس میں درج ہے یہ بات کہ کالا لباس پہن کر نماز نہ پڑھیں، مکروہ ہاتھ میں سے آتا ہے. لیکن عزائے امام حسین کے متعلق ہے تو اشکال ندارت، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک جی. اچھا جب میں نماز پڑھا ہوں تو میرے گلے میں جو ہے ایک پٹی ایسی پڑی ہوئی ہے، نہ اس کا شیعوں سے کوئی مطلب ہے اور نہ سنیوں سے کوئی مطلب ہے، اور اس کا مطلب اسلام سے ہے نہیں، اس پہ صاف لکھا ہوا ہے جے شری رام. تو اب بتائیے میری نماز ہے کہ نہیں؟ نہیں مولانا نہیں ہوگی. میں نے کہا کیوں؟ کہ آپ کا عقیدہ درست نہیں لگ رہا ہے. گلے میں مالا ہے، ماتھے میں تلک ہے اور پھر پٹی پڑی ہوئی ہے اور ایک کاسا بھی ہاتھ میں اور میں نماز پڑھا ہوں. عمل تو میرا اچھا ہے، میں کام تو میں صحیح کر رہا ہوں، نماز تو پڑھ رہا ہوں. جو کہتے نماز ہی نہیں ہوتی ان کے یہاں، میں کہتا ہوں عقل کے خرید و فروخت کرنے والے بازارو بات کیا اولادو، جب کاؤنٹ کیا کرو تو صحیح سے کاؤنٹ کیا کرو. آپ 80 لاکھ میں سے 8 پڑھتے ہو، ہم 80 میں سے 75 پڑھتے ہیں. صلوات بھی کیا. اس طرح محاسبہ کرو تو پتہ چلے نا کہ نمازی کون ہے اور کون نہیں ہے. اب معاف کیجیے گا ہم برداشت نہیں کریں گے، سنیں گے نہیں.
اس لیے کہ ہم آپ کہیں مولانا 75 کیوں پڑھتے ہیں 5 کہاں گئے؟ تو میں نے کہا 5 میں بھی 2 کنڈیشنیں ہیں. ہم نے تاریخ کربلا میں دیکھا کہ سب نمازی ہیں اور سب نماز ادا کر رہے ہیں امام حسین کے ساتھ، لیکن 2 صحابی ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں. کوئی وجوہات ہے اس میں بھی یاد رکھیے گا. پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مانیے گا نہیں پہچانیے گا. کیوں؟ ہم لم یعرفوا رسولہ. بزرگان پھر اس آیت سے قریب جا رہا ہوں کیونکہ میں لکھنؤ میں کسی کو بھی بھول سکتا ہوں، آپ کو نہیں بھولوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں آج بھی طفل مکتبی ہوں، جب تو تھا ہی لیکن آج بھی ہوں. جب میں بہت کم سن تھا تو اس وقت آپ نے مجھے حوصلہ دیا تھا اور یہ کہا تھا میرے شعر آپ اس کشف کو سنو. بہرحال ایک صلوات نہیں دیتا. کمزور ہوتا ہے وہ انسان جو اپنے محسن کو بھول جاتا ہے. یہی ہماری شکایت پوری دنیا سے ہے. جو آپ کے محسن ہیں آپ ان کو مانیں، چاہے وہ کلمہ پڑھانے والے ہوں، چاہے کلمہ سکھانے والے ہوں، چاہے امت کا فرق کرنے والے ہوں. بہرحال ماننا الگ ہے اور پہچاننا. پھر قرآن نے کہا ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ. دیکھیے آپ نے سب کی مجلسیں سنی ہوئی ہے، قدیم کی بھی اور جدید کی بھی، نئے اور پرانے سب علماء کی. دیکھیے گا کسی سے ٹکرا تو نہیں رہی ہے، بتا دیجیے گا پہلے ہی. ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون ام یقولون. یقولون مظاہرے کا صیغہ ہے. کاہے کا؟ مظاہرے کا. جیسے میرے بچے ناؤن پروناؤنس نہیں ہوتی انگلش میں ناؤن پروناؤنس ہوتے ہیں جیسے، اسی طرح عربک میں ضمائر ہوتی ہیں، ضمیریں بولتے ہیں. یہ جو ہے وہ مظاہرے کا صیغہ ہے. مظاہرے کا صیغہ جب عربی میں آتا ہے تو وہ 2 زمانوں پہ 2 حالتوں پر حکم دیتا ہے، یعنی 2 حالتوں پر دلیل بنتا ہے. ایک پاسٹ نہیں، ایک پریزنٹ، ایک فیوچر. ایک وقت جو چل رہا ہے اس پہ اور ایک آنے والے وقت کے لیے. ایک ورتمان، ایک کلیوگ. میں نے تینوں بادشاہ میں آپ کو بتا دیا. کلیوگ آگے والا جو چل رہا ہے، ورتمان یعنی پریزنٹیشن اینڈ فیوچر، حال اور مستقبل. اب قرآن نے بڑا لطیف اشارہ کیا. ایک تو آپ نے میرے رسول کو پہچانا نہیں، انکار کر دیا. ام یقولون بہ جنۃ، اور نعوذ باللہ تم انہیں مجنون کہتے ہو اور کہتے رہو گے. کیا کہتے ہو؟ مجنون، انماد، بلکہ ہماری زبان میں کہتے دیوارہ پن، اور سادہ اردو میں کہتے باولا، اور لیٹسٹ اردو میں کہتے پاگل، اور ہندی میں کہتے ہیں انماد، پھیلانے والا، اور انگلش میں کہتے ہیں ہاف مائنڈ. آپ یہ کہتے ہو اور کہتے رہو گے. تو پتا چلا قرآن سے جو کوئی چیز نہیں پہچانتے، صرف مانتے ہیں، تو وہ یہی الزام لگاتے ہیں کہ یہ باولے ہو چکے ہیں. اب پوری امت میں یہ دیکھو نا کس کو باولا کہا جاتا ہے اور کس کو سمجھدار کہا جاتا ہے. تو ہم نے دیکھا تازیے اٹھانے والے باولے، علم نکالنے والے باولے. تو ہمیں یہ باولا پن منظور ہے. ہمیں اس سے تو پتا چل رہا ہے کہ تم نے پہچانا نہیں، نہ تازیے کو پہچانا، نہ علم کو پہچانا، نہ زلجلہ کو پہچانا، نہ آزاخانوں کو پہچانا. اگر پہچان لیے ہوتے، علامہ شہید عرفان حیدر آبادی میرے بھائی ہوتے تھے مرحوم، تو اس حوالے سے ایک جملہ کہتا چلوں. علامہ شہید عرفان حیدر آبادی نے ایک جملہ کہا تھا، کمال ہے ان شیعوں کا بھی خدا کی قسم، انہیں پاگل پن میں بھی تمیز ہے کہ وضو کر کے علم پکڑنا چاہیے. تم سمجھدار ہو کر بھی نہیں آ رہے ہو. صلوات بھیجے. پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہم یقولون بہ جنۃ بل جاہم، بل کلمہ حسب، جاہم، بل جاہم بالحق. خدا کی قسم یہ جملہ سن لیجیے گا. قرآن کی آیت پڑھا ہوئی میں نے، کوئی حدیث نہیں پڑھی، کیونکہ نیند حدیث میں آنی چاہیے یہ روایتوں میں، کیونکہ پتہ ہی نہیں حدیث ضعیف ہے کہ معتبر ہے کہ ایسا ہے کہ نہیں ہے، کہ کیا ہے، روایت کس کی ہے، کس کی نہیں، کس کی نہیں. قرآن میں کوئی سونے والی بات نہیں. قرآن میں جاگتے رہیے گا اور سوئیے گا تو ایسے سوئیے گا جیسے یہ سوئے تھے جن کی یہاں بیٹھے. کیونکہ جب یہ سوئے تھے نا تو پوری رات دکانداری برقرار رہی، خرید و فروخت ہوتا رہا.
ایک نفس گیا وہ رہ گئی مرضی وہ بھی لاؤ وہ بھی لاؤ جبرائیل وہ بھی لاؤ جبرائیل وہ بھی لاؤ روٹیاں میں تقسیم کروں گا مرضی لاؤ ہوا میں چلاؤں گا مرضی لاؤ موت و حیات کا معاملہ دیکھوں گا مرضی لاؤ پانی کو میں حکم دوں گا مرضی لاؤ زمین سے زیادہ آسمان پر روٹیاں میں بانٹوں گا مرضی لاؤ اب جبرائیل کی ہمت سے باہر تھا کہ نہ لاتے کیونکہ جو نفس تھا جب وہی دے دیا تو مرضیاں تو آنی تھی اب چاہے قمبر کے مولا زمین پہ روٹی بانٹے تب بھی مولا ہے آسمان پہ بانٹے تب بھی مولا ہے غور کیجیے گا بہرحال پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں بات پہنچ گئی انشاءاللہ بقیہ باتیں کل کی مجلس سے بھی عرض کروں گا وقت زیادہ نہ ہو جائے خیال رکھیے گا پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ماننا الگ ہے بل جاہم بالحق جو حق کے ساتھ آیا کس کے ساتھ آیا ہم اگر لکھنؤ والے اتنے خاموش ہو جائیں گے چلے میرے یہاں کا مسئلہ ہوتا تو میں سوچ لیتا جو حق کے ساتھ آیا کس کے ساتھ آیا میں تو اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں سر حق کے ساتھ آیا حق کے ساتھ آیا حق کے ساتھ آیا جائے کوئی حدیث نکال کے لائے پوری امت کو فصیح حیدر کا چیلنج ہے کوئی ایک ایسی حدیث لائے نکال کر جو کوئی صحابی حق کے ساتھ آ رہا ہو اور حق اس کے ساتھ جا رہا ہو کسی کے ساتھ بھی لے آئے ضعیف روایت چھوڑے تازہ لیٹسٹ کتاب میں سے دکھا دے آج تک اما تم کچھ بھی کر سکتے ہو نہ تم حق لکھ سکتے نہ حق سن سکتے نہ حق سمجھ سکتے سلامات بھیجے اکثر سمجھ میں آگے نا اکثرہم للحق للحق وہ جو حق کے ساتھ آیا اکثریت اس حق سے نفرت کرتی ہے اب مجھے امت پوچھ کے بتائے وہ حق کون ہے جس سے اکثریت نفرت کرتی ہے جو حق کے ساتھ آیا تو میرے پاس ایک حدیث ہے میں سنا رہا ہوں اگر کسی کے پاس اس کی ڈپلیکیٹ بھی ہو تو سنا دیجیے گا کیونکہ ڈپلیکیٹ بننے کے لیے بھی کوئی کھڑا ہوا تھا جس کا نام تاریخ نبو علی کلندر شاہ لکھا ہے جو پانی پت کے شہر میں آج بھی مدفون ہے اور مزار مقدسہ سے آج بھی بے اولادوں کو اولاد اور غریبوں کی غربت ختم ہو رہی ہے آج بھی قطاریں بن کے جاتی ہیں اور آج بھی چوک در چوک لوگ اس دروازے پر جاتے ہیں ابو علی کلندر شاہ نے بس ایک ہی جملہ کہا تھا اپنا پورا جسم جو ہے وہ مچھلیوں کے حوالے کر دیا تھا اور پروردگار سے کہا تھا پروردگار مجھے علی بنا دے یہ تو نہیں ہو سکتا جو علی کے لیے اور علی کا ہو گیا وہ کبھی ہٹتا نہیں اب بتائیے کیا ہے کہا تو پھر بو بنا دے تو بو کا کمال 1440 برس کے بعد بھی یہ ہے کہ اگر کوئی اس کے دروازے پر جا کر صاف نیت سے مانگ لے تو وہ بے مراد نہیں لوٹتا تو جو خدا عین علی ہو جو حق الیقین عین الیقین علم الیقین کی منزل پر فائز ہو وہ علی کیا نہیں دے سکتا بات پہنچ گئی اکثریت اس میں تو بولنا پڑے گا ہاں اکثریت حق سے نفرت کرتی ہے اکثریت حق سے نفرت کرتی ہے اب وہ افراد جنہوں نے بغض کا چشمہ لگا کر تاریخ کربلا لکھی اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں ابھی تک یہ نہیں آیا کہ حق پر کون تھا تو احمقوں کم سے کم اتنا ہی سوچ لیا ہوتا ارے یہ دیکھ لو کس کے ساتھ کتنے ہیں خود پتا چل جائے گا حق کہاں ہے باطل کہاں ہے یہی وجہ ہے کہ امت میں 73 فرقے ہیں یہ فرقہ دیکھو کون حق کے ساتھ ہے کون نہیں ہے خود بخود پتا چل جائے گا جہاں اذان میں علی ہو نماز میں علی ہو زکوٰۃ میں علی ہو سونے میں علی ہو جاگنے میں علی ہو ٹھوکر لگنے پہ علی ہو منت ہونے میں علی ہو وہی تو علی کے ساتھ ہوگا صلوات بھیجے گا
فلسفے کے ابتدا میں علی، آخر منطق میں علی، اصول میں علی، کلام میں علی، بلاغت میں علی، نحو میں علی، صرف میں علی، پوری دنیا کے علم میں علی، انا مدینۃ العلم میں علی، الحق مع العلی والعلی مع الحق میں علی، القرآن مع العلی والقرآن مع العلی، یہ حق سے اس میں علی. جی کہاں علی نہیں؟ غدیر کے منبر پہ علی، کوفے کے منبر پہ علی، مسجد کوفہ میں علی، روٹیاں تقسیم کرنے والے علی، ساحل کو دروازے سے مایوس نہ بھیجنے والے علی. ایک جملہ کہہ دوں، اگر آپ اس کی نزاکت اور لطافت کو دیکھ سکے اور برداشت کر سکے تو خدا کی قسم دل پاک باغ ہو جائے گا اور پوری رات مسرور ہو جائے گزاریں گے آپ انشاءاللہ، اور یہ شب عبادت بنی جائے گی. لیکن سن لیجیے گا، قرآن کی آیت ہے وَيَطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، کس کو؟ سفید کپڑے والے کو، کس کو؟ بڑے والے نیتا کو، کس کو؟ اس والے مولانا کو جس کے ساتھ 50-60 لاکھ کی گاڑیاں ہوں، کس کو؟ جس کا قبضہ ہو، کس کو؟ جس کی دادا گیری ہو، کس کو؟ جو دوسرے کے حق مان کے اپنے آپ کو امین اور صادق کہہ رہا ہو، اس کو. لیکن قرآن معلوم ہے کیا کہہ رہا ہے؟ معلوم ہے کس کو کھلانا چاہیے؟ یتیموں کو جن کا باپ نہیں ہے، مسکینوں کو، اسیروں کو. کبھی غور کیا قرآن ماننے والوں؟ کبھی کھلایا ایک ساتھ 10 یتیموں کو بیٹھا کر؟ کبھی کھلایا 10 اسیروں کو؟ آج لاک ڈاؤن کی مصیبتیں ہیں، پتہ نہیں کتنے بیچارے اسیر لوگ ہیں جو سڑکوں پر پڑے ہوئے ہیں. اب کرو مدد تو جانے کہ آپ اللہ والے ہو، اب کرو مدد تو جانے کہ آپ اہل بیت والے ہو. آل محمد کو دعویٰ پسند نہیں ہے، عمل پسند ہے. عمل چاہیے آل محمد کو. اور کیا آپ نے؟ قرآن کہہ رہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں یتیموں کو، مسکینوں کو، اسیروں کو. کس کو؟ یتیم، مسکین، اسیر. 1 2 3. ان تینوں کا پیٹ بھرا ہی یہاں سے. سلام. میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، آپ کی سماعت کا ذمہ دار نہیں ہوں. آپ پتہ نہیں کون سے مقتل میں اور کون سے خیابان میں اور کون سے یسرم میں ان لفظوں کو لے جائیں، وہ آپ بہتر جانیے گا. بہرحال میرے لفظوں کو اپنی سماعت کے مقتل میں خود خنجر سے ذبح مت کر ڈالیے گا. یہ میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے. نہیں سمجھ میں آئے گا تو بعد میں پوچھ لیجیے گا. دیکھیے گا، یتیم، مسکین، اسیر، کتنے لوگوں کو؟ اور تینوں کو بھوک نہیں. چلے کوئی میری جماعت کا ہوتا تو مان بھی لیتا کہ بھوکا ہوگا، لاک ڈاؤن ہے، کباب کی دکانیں بند ہے، بریانی نہیں مل رہی ہے، کوفتہ نہیں مل رہا ہے، جی گوشت بھی نہیں مل رہا ہے، مرغ بھی نہیں مل رہا ہے، حالات بھی کمزور ہیں، چلا اچھا ہے. لیکن ایسے کھانے والے جنہیں بھوک ہی نہیں لگتی. کتنے دن آئے؟ 3 دن. تاریخ آپ کے پیش نظر ہے. اب ایمانداری سے بتائیے گا، اب میں یہاں مجلس پڑھا ہوں آج جی، تو آپ کو پتہ چل گیا کہ میں کس طبیعت کا، کس مزاج کا خطیب ہوں یا مولوی ہوں یا ذاکر ہوں. کل آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا کہیے گا مولانا صاحب آ رہے ہیں وہ جو کل آئے ہیں. تو اگر آپ میں سے متفق ہوں گے بھائی آئیں گے انشاءاللہ. اب ہم نہیں آئیں گے، اب ہم کچھ پڑھتے نہیں، ہم نہیں آئیں گے. اور اگر آپ اتفاق کرتے ارے بھائی بہت اچھا کیا، آج پھر ضرور آئیں گے، کچھ ملے گا انشاءاللہ، کچھ سنیں گے، بھائی لطف آ جائے گا جی. اب پہلا دن اور پھر دوسرے روز بھی میں ہی پڑھ رہا ہوں مجلس، تو پھر آپ اور زیادہ سمجھ گئے. اب تیسرے روز پھر میں ہی پڑھ رہا ہوں مجلس، تو پھر تو اب آپ مطمئن ہو گئے جی. اگر خدا نہ خواستہ چوتھے روز میں نہ ہوں تو آپ کیا کہیں گے؟ مولانا نہیں آیا آج، ناراض تو نہیں ہے، اب کہیں چلے گئے کیا؟ ان کے بعد انٹرنیشنل رہتے ہیں بھائی. ہاں وہ آن لائن بھی کویت اور جاپان اور لنڈن اور پاکستان اور بنگلہ دیش پتہ نہیں کہاں پڑھ رہے ہیں. ان کے بعد بڑے بڑے ہوتے ہیں بھائی. بتا دیجیے گا ہے کہ نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ 3 روز تک یہاں مانگنے والے آتے رہے. پہلے روز آئے، دوسرے روز آئے، تیسرے روز آئے. اب علی نے سوچا کہ چوتھا روز ہے، آج آنے سے پہلے ہی کھڑے ہو جائیں. علی حسب دستور پھر کھڑے ہوئے. آنے والا آیا نہیں. امام نے بنظر امامت
مدینے اور مکہ اور زیر آسمان تمام گلیوں کو دیکھ لیا، لیکن وہ سائن نہیں دکھائی دیتے، نہ یتیم، نہ مسکین، نہ اسیر۔ اب علی نے مسکرا کے نہیں ہے جب کہا پروردگار گواہ رہنا تو نے بھیجنے بند کیے، علی نے دینا بند نہیں کیا۔ صلوات بھیجے۔ غور کیجئے گا، علی دینے میں بندش نہیں لگاتے، علی کل بھی دیتے تھے، آج بھی دیتے ہیں، قیامت تک دیتے رہے۔ کوئی ہے ایسا جو قبر میں آتا ہو؟ بیوی جان، شریک حیات بیگم صاحبہ آتی ہے قبر میں؟ اماں جان، والدہ ماجدہ آتی ہے؟ نہیں۔ ابا نہیں، بھائی نہیں، بیٹے باقاعدہ قرآن نے بڑے سخت لفظ استعمال کیے ان کے لیے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ أَمْرٍ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وَجُوهٌ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ چچے باقی ایسے ہی سب ہلکے سے ماں کی رسیلے میں شرم کیوں؟ اماں آپ کیوں ناراض ہیں؟ آپ کی وجہ سے تو میں نے قربانیاں بیٹا بے دین ہو کے قربانی سمجھ رہا ہو کہ دیندار ہو کے کچھ نہیں کیا۔ بیگم صاحبہ آپ کیوں ناراض ہیں؟ آپ کی وجہ سے میں نے اپنے بھائی کو چھوڑ دیا، اپنی اماں کو چھوڑ دیا، اپنی بہنوں کو چھوڑ دیا، اپنے شہر کو چھوڑ دیا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، اپنی نوکری کو چھوڑ دیا، میں سعودیہ سے آ گیا، دبئی سے آ گیا، کویت سے آ گیا، اسی لیے تو ہنس رہی ہوں کہ کم عقل کی عقلیت کی بات نہیں آئی۔ صلوات بھیجیے باتوں پہ ڈیورس طلاق طلاق طلاق، کیونکہ میرے یہاں ہوتی نہیں، اس لیے میرا یہ تلفظ ٹھیک نہیں ہے۔ میرے یہاں تو صرف ایک ہی ہوتی ہے، طلاق، فائنل۔ جی ذرا ذرا سی باتوں پہ طلاق، ارے بھائی کیا ہوا؟ طلاق کا ریزن کیا ہے؟ کا کوئی ریزن نہیں ہے، بس ریزن یہ ہے کہ میرے چچا کے لڑکے آئے تھے، انہوں نے گوشت نہیں لا کے دیا۔ امام تقی الجواد فرماتے ہیں، صادق آل محمد فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کی عورت آپ کے ذہن کے مطابق صاحب اخلاق نہیں ہے، یعنی بد اخلاق ہے، تو کوشش کرو کہ برداشت کرو۔ کیا کرو؟ کیونکہ آپ رسول سے بڑے نہیں ہیں۔ ہمیں سلامات بھی یہ لاک ڈاؤن کا اثر ہے، ورنہ لکھنؤ میں تاریخ اتنی آسانی سے سنی نہیں جاتی۔ ایک سلامات اور بھیجیے۔ امام حسن نے برداشت کیا، جودہ بنت اشس۔ امام تقی الجواد نے برداشت کیا، جو آج شہادت کی تاریخ ہے وہ بھی بیوی کا ہی آیات ہے، اس نے بھی انگوروں میں زہر دیا ہے، اس ملعونہ نے بھی، جودہ بنت اشس نے بھی زہر دیا ہے امام کو انگوروں میں، ہے کہ نہیں؟ تو کیا اس سے زیادہ بد اخلاق اور کیا جاتی ہے ہمارے گھر میں؟ کوشش کرو کہ برداشت کرو، بہتر ہے برداشت کرو، اللہ آپ کو بہتر اجر دے گا انشاءاللہ، اللہ اجر دے گا۔ اچھا بہت سی مستورات یہ کہے کہ میرا شوہر اچھا نہیں ہے، اگر وہ بد اخلاق ہے تو مستورات کو چاہیے کہ وہ بھی برداشت کرے، اس لیے کہ مثالیں دونوں کی قرآن میں ہیں۔ اور کیا آپ نے ذرا ذرا سی باتوں کے اوپر نہیں، بس اب تو طلاق ہوگی، اب تو طلاق ہوگی، اب تو طلاق ہوگی۔ میں کہتا ہوں طلاق کا سلسلہ بس ایک بات پر قائم رکھو، ولایت آل محمد کی منکر ہے تو طلاق، ولایت آل محمد کی پابند ہے تو طلاق کا ذکر کرنا بھی حرام، اس لیے کہ چاہے مرد کی غلطی ہو چاہے عورت کی، دونوں کو بتا رہا ہوں، کبھی آپ یہ کہہ کے ایک پہلو پڑا، اگر مرد بد اخلاق ہے آپ کا تو یہ بتائے مجھے مستورات کیا فرعون سے زیادہ بد اخلاق ہو سکتا ہے آپ کا مرد؟ فرعون سے بڑا بد اخلاق ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جب فرعون سے بڑا بد اخلاق نہیں ہو سکتا تو پھر فرعون کی بیوی آسیہ کو قرآن میں درج کیا گیا، ہم نے تجھے مومنین کا آئیڈیل بنایا، اگر
تمہارا شوہر بیویوں تمہارے حسب مطابق عقل کے مطابق نہ ہو، بدکار ہو، مکار ہو، بد اخلاق ہو، تو یاد رکھنا تم جناب آسیہ کو سورہ فاتحہ دم کرتی رہا کرو. جب بھی کوئی غلط حرکت کرے تبھی سورہ فاتحہ جناب آسیہ، تبھی سورہ فاتحہ جناب آسیہ، تبھی سورہ فاتحہ جناب آسیہ. اس لیے کہ جناب آسیہ نے اتنا صبر کیا، اتنا صبر کیا، اتنا صبر کیا کہ اسی صبر کے اندر زمانے کو پال کے نبی بھی دے دیا اور پھر ان کو پتہ تک نہ ہوا. سلام تو جناب آسیہ کی لائف آف ہسٹوری پڑھا کریں مستورات. تو یاد رکھیے آپ کا شوہر فرعون سے زیادہ بڑا دشمن اور ظالم نہیں ہے. برداشت کرو، بالکل برداشت کرو. اس لیے کہ آپ کے ساتھ 3 سنسکار جڑے ہوئے ہیں. جیون پر جو آدھارت سنسکرتی ہے، ہندی چل جائے گی نہیں؟ میں یہ کہتا ہوں جسے بھارت میں رہ کے ہندی نہیں آتی وہ ہندوستان چھوڑ دے، اور جسے اسلام میں رہ کے ولایت علی نہیں آتی وہ اسلام چھوڑ دے. سلامات بھیجے. جیون پر ایک آدھارت ہے جو ہمارے سنسکار ہمارے پریوار والوں نے اور ہمارے پوروجوں نے ہم تک پہنچائے ہیں، اس میں ہم کسی بھی طرح نسنکوچ بغیر ڈر اور خوف کے ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے. جی کیونکہ بیٹی جہاں سے آپ کہہ رہے ہو کہ وہ شوہر کے نہیں رہوں گی، آپ یہ کہنے سے پہلے یہ دیکھو کہ آپ ہی نہیں بلکہ آپ کے باپ کو طلاق، آپ کی ماں کے کیریکٹر کو طلاق، آپ کے بھائی کی مظلومی کو طلاق، آپ کے خاندان کے کردار کو طلاق. اور اگر آپ وہاں رہی اور رہنے کے بعد آپ بد اخلاق کی خدمت کرتی رہی تو اس کے گھر والے آپ کو زندہ رکھیں گے، آپ کے گھر والوں کو زندہ رکھیں گے، ماں باپ کو زندہ رکھیں گے، اور معاشرے اور محلے میں ایک مثال بن جاؤ گی کہ دیکھیے جب سے یہ عورت آئی ہے، حالانکہ یہ بڑا بد تہذیب تھا، یہ بڑا بے شعورہ تھا، یہ نماز کا پابند نہیں تھا، یہ بد اخلاق تھا، یہ گالیاں اور دشنام بازی سے گفتگو کرتا تھا، لیکن جب سے اس کی بیوی آئی ہے نا، قسم خدا کی ہمت ہے اس عورت کو، اللہ سلامت رکھے، اللہ اس کا نصیب اچھا کرے. دیکھیے کم عمل کسی اور کا خراب ہے، دعائیں کسی اور کو مل رہی ہے. ہمیں سلامت یاد رکھیے آل محمد کو پہچانو. پہچاننا شرط ہے. کیا ہے؟ پہچاننا شرط ہے. اکثریت حق سے نفرت کرتی ہے. اکثریت جب آپ حق پر ہوں گے تو آپ کے اہل خانہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتے. اور اس کی مثال دے کے چلوں، اگر ابا حق پہ آتے ہیں نا 40 سال کے بعد، کیونکہ کچھ تاریخ میں ابا آئے تھے، کچھ گھروں میں ابا آتے ہیں، لیکن 40 سال کے بعد اگر وہ نماز فجر کے لیے اٹھتے ہیں تو جوان میں بلب بند کرو ان سے، اب ان سے کہیے گا لائٹ بند کرو، نماز پڑھنی ہے مسجد میں جا کے پڑھو. ابھی حق پہ آئے ہیں، جبکہ ابا خود 40 برس کے بعد آئے ہیں، بیٹا ساتھ نہیں دے رہا ہے. اور اہلیہ بھی کہتے چلے جب آپ نماز پڑھنے جا کریں آرام سے رہ کریں، خراب مت کیا کریں. کہاں گئی وہ مستورات جو نماز فجر سے پہلے اپنے شوہر کی اطاعت میں کہا کرتی تھی وضو کا لوٹا رکھا ہے؟ اگر آپ بہتر سمجھتے ہو تو نماز ادا کر لیجیے. آج مستورات کہتی ہے دیکھیے جب آپ نماز کے لیے جایا کریں تو پریشان مت کیا کریں، بچے چھوٹے، خدا نہ خواستہ نہیں چھوٹے بچوں کے سائے میں ابا نکل گئے، پھر کس کے لیے وضو کا لوٹا رکھو؟ جی ابھی حق پہ آنا شروع ہوئے ہیں ابا، ابھی نماز فجر پڑھنی شروع کی ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، ابھی سے اولاد ساتھ نہیں دے رہی ہے. تو جو حقیقت حق ہو اس کے ساتھ کیا امید کرتے ہو؟ امت نے کیا نہیں کیا ہے. آج کی تاریخ شہادت امام تقی الجواد ہے. تاریخ امامان میں نے جہاں تک میرا مطالعہ ہے میں نے پڑھا کہ سب سے کم عمر جو تاریخ میں نے پڑھی ہے امام تقی الجواد کی ہے. 25 برس کا سن ہے آپ کا. کتنا؟ 25 برس. 25 برس میں 8 سال تک، روایتیں کچھ اور کہتی ہیں لیکن میں اب نہیں پڑھ سکتا،
لیکن اتنا ضرور پڑھ دوں اشارتاً کہ 25 برس میں 8 سال کی عمر میں جو اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ ہم مولا امام رضا کے چاہنے والے ہیں، ٹھیک، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم ان کو امام کیسے مان لیں، بھی تو 8 برس کا سلسلہ ہے۔ تو امام تقی الجواد نے اس وقت بھی باقاعدہ مناظرہ کیا، اور آپ کا مناظرہ تاریخ میں درج ہے۔ 140 یا 122 مناظرے آپ نے 25 برس میں کیے جی، اور اسی میں وہ مناظرہ ہے جو آپ سنتے آتے ہیں کہ صبح تھی تو حلال تھی، دوپہر تھی تو حرام تھی، پھر مغرب ہوئی تو حلال ہو گئی، پھر مغرب کے بعد پھر حرام ہو گئی، پھر رات ہوئی پھر حلال ہو گئی۔ بتائیے کیا کہیں گے؟ اس میں سوال کیا تھا کہ اگر شکار ہو رہا ہے اور تو کہا، تو امام نے پوچھا تھا کہ بتاؤ شکار ہو کہاں رہا ہے، حرم میں ہو رہا ہے کہ حرم کے قریب ہو رہا ہے، حالت احرام میں ہو رہا ہے کہ احرام کے علاوہ ہو رہا ہے، یہ بتائیے کہ شکار ہندی کا ہو رہا ہے کہ اس کے بچے کا ہو رہا ہے، تبھی شریعت بتائے گی۔ تب لوگ کانے ہوئے، اور اس ملعون نے اپنی بیٹی کو اس لیے دیا تھا کیونکہ اس کو یہ خطرہ تھا کہ اگر امامت تراب پر بیٹھ کر فیصلہ کن تاریخ بیان کریں گے تو یہ قرآن والوں کو قرآن سے سمجھائیں گے، توریت والوں کو توریت سے، اور زبور والوں کو زبور سے، اور انجیل والوں کو انجیل سے سمجھائیں گے۔ لہٰذا اس نے اپنی بیٹی کا عقد کیا جس کا نام تاریخ نے ام فضل لکھا۔ کیا لکھا؟ ام فضل۔ ام فضل نے امام کو انگوروں میں زہر دیا۔ جو جملہ باپ کا تھا وہی جملہ تاریخ میں بیٹے کا بھی ملا۔ ابھی میں نے پچھلی مجلس پڑھی تھی امام رضا کے حوالے سے، حالانکہ ایران اور عراق میں امام رضا کی شہادت کی تاریخ وہ نہیں منائی جاتی، وہاں کے علماء اور مومنین جو ہے وہ پہلی سفر مانتے ہیں، لیکن ہمارے اردو ادب جاننے والے جہاں جہاں بھی اردو ادب کے لوگ ہیں وہ سب جو ہے وہ اسی تاریخ کو مانتے ہیں جو گزر چکی ہے جی۔ امام رضا علیہ السلام نے ابن سولت آپ کے صحابی تھے، آپ نے بھی یہی فرمایا تھا کہ مجھے انگور کھلائے جائیں گے، لیکن ایک بات خیال رکھنا ابن سولت، اگر میرے سر پر ابا پڑی ہوئی دیکھو، یعنی یہ والی ابا اگر میرے اوپر پڑی ہوئی دیکھو تو پھر مجھ سے گفتگو نہ کرنا، سمجھ لینا کہ میرے جسم میں زہر اتر چکا۔ ابن سولت کہتے ہیں کہ جب امام دربار میں گئے تھے امام رضا، اور ملعون نے انگور منگا کر کے کہا کہ آپ کو انگور بہت پسند ہے، تو امام نے فرمایا کہ نہیں میں انگور نہیں کھاؤں گا، میری طبیعت نہیں کر رہی ہے۔ کہا کہ نہیں آپ کو بہت پسند ہے، تو امام نے جیسے انگور کا دانہ اپنے دہنے اقدس میں رکھا تو فوراً کہا مولا بیٹھ جائیے گا۔ مولا نے فوراً اپنی رضا کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد امام نے اپنی رضا کو سر پہ ڈالا، اور سر پہ ڈالنے کے بعد جب امام نے سر پہ ڈال لیا نا، میرا امام چلنے لگا تو بادشاہ کہتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہا وہاں جا رہا ہوں جہاں تو نے بھیجا۔ ابن سولت سے فرمایا اب دروازہ مت کھولیے گا۔ یہی مسئلہ ہے نوے امام، یہی مسئلہ ہے امام تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ جس وقت آپ کو زہر دیا گیا تو آپ نے ام فضل سے کہا جو مقصد تیرا تھا وہ پورا ہو گیا، لیکن یاد رکھنا تو زندگی میں کبھی سکون کی نیند نہیں سوئے گی، یہ یبنا رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تاریخ نے لکھا کہ جب تک زندہ رہی، اور پھر امام نے فرمایا جن کا مقصد تیرے سے کرانے کا تھا جعفر اور بادشاہ کا، یاد رکھیے وہ بھی سکون کی نیند سے حکومت نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں کہ ام فضل جب تک زندہ رہی جسم میں ایک درد اٹھتا تھا جس کی دوا کے علاج کے چکر میں پوری بادشاہت ختم ہو گئی تھی اور بادشاہت بھی نہیں رہی تھی، اور آخری وقت تک درد میں تڑپ تڑپ کر دنیا سے گئی، اور ہر درد کے بعد یہ کہا کرتی تھی مولا مجھ سے کیسے خطا ہو گئی، مولا مجھ سے کیسے خطا ہو گئی۔ امام تقی الجواد کو غسل و کفن دیا گیا، بڑی شان سے جنازہ اٹھا ہے، تاریخ بتاتی ہے، لیکن میں کہوں گا امام تقی الجواد آپ خوش نصیب ہیں، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کا جنازہ اٹھا ہے، لیکن ہاں جب سے ہم نے آپ کے جد کی تاریخ پڑھی ہے ہمیں کسی جنازے کے بعد سکون نہیں ملتا، اس لیے کہ آپ کے جد امجد کی تاریخ بتاتی ہے، خود آپ کے بیٹے وقت کے امام آخر فرماتے ہیں زیارت نائیہ میں میرا سلام ہو ان جد امجد پر جس کا لاشا نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا۔ میں کہوں گا مولا آپ کے جد کا لاشا کہاں تھا؟ کہاں تیروں پر معلق تھا، شاید اسی اسنا میں یتیمہ سکینہ آئی ہوگی، وہ تو باپ کے سینے پہ سوتی تھی نا، باپ کا سینہ تلاش کیا ہوگا،
سینے پہ تیر دکھے ہوں گے، کٹے ہوئے سر سے آواز آئی ہوگی، بیٹی سکینہ میں یہاں ہوں۔ امام سید سجاد جب تک زندہ رہے خون کے آنسو روتے رہے۔ کسی نے مولا سے پوچھا مولا وجہ کیا ہے؟ کیا یہ وجہ ہے کہ آپ کے بابا شہید ہو گئے؟ کہا نہیں نہیں، شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے۔ کہا مولا کیا یہ وجہ ہے کہ آپ کو بازاروں میں اسیر کر کے پھرایا گیا؟ کہا نہیں نہیں۔ کہا پھر مولا آپ خون کے آنسو روتے ہیں؟ کہا آپ نہیں جانتے ہم خون کے آنسو کیوں روتے؟ امام سید سجاد نے سر سے امامہ اتارا، امامہ اتارنے کے بعد خاک پر رکھا اور ایک جملہ کہا، اگر سن سکتے ہو تو سن لیجئے گا۔ امام نے کہا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیجئے گا۔ امام نے جیسے ہی کہا مومنین جو بیٹھے ہوئے تھے چاہنے والے ہاتھ رکھا۔ کہا مولا کیا یہ بتاؤ گے علی اکبر کا لاشا امام حسین نے اٹھایا، زیب باپ نے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھایا، کیا یہ بتائیں گے علی اصغر کی قبر کھو دی گئی؟ کیا یہ بتائیں گے آپ کو اسیر کر کے پھرایا گیا؟ کیا یہ بتائیں گے کہ جناب علی اکبر کے سلام آخر پر آپ کے بابا جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے؟ خدائے سخن میر انیس نے بڑی قیامت کا مرثیہ لکھا، معلوم ہے کیا لکھ کر گئے؟ کہتے ہیں کہ جب جناب علی اکبر نے سلام کیا ہے نا آخری، جناب امام حسین جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے صابر امام، اور جب بیٹھ کر اٹھے تو دونوں ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ معلوم ہے کیا کہہ کے اٹھے؟ پکارتے تھے پسر کو پسر نہیں ملتا، پکارتے تھے پسر کو پسر نہیں ملتا، ارے جگر میں درد ہے لختے جگر نہیں ملتا۔ اللہ اکبر باعث سنیے گا، کبھی اٹھے کبھی سلطان مشرقین گرے، لکھا یہ ہے کہ 72 جگہ حسین گرے۔ اے مولا امام سید سجاد کیا آپ یہ بتائیں گے قاسم کا لاشا پامال ہو گیا؟ کہا نہیں نہیں، یہ سب ہماری شہادت ہماری میراث ہے، یہ ہمارے گھر کی میراث ہے۔ کہا مولا پھر جلدی بتاؤ، ہمارا درد بڑھتا جا رہا ہے۔ امام سید سجاد نے جیسے ہی بتانے کا تصور کیا، خون کے آنسو زاروں قطار بہنے لگے، سمندر کی طرح بہنے لگے۔ معلوم ہے کیا فرمایا؟ ارے اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ جوان بیٹا کھڑا تھا، باپ کا لاشا پڑا تھا، میرے بابا کو کوئی غسل و کفن دینے والا نہ تھا۔ میں نے آسمان کی طرف سر بلند کر کے کہا تھا بابا آپ کے بیٹے کا سب سے عجیب امتحان ہے، بابا اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ میں آپ کو غسل و کفن بھی نہ دے سکا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما بامرہ، اللہم بحق فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا و ثر المستضعفیہا، اللہم بحق فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و ثر المستضعفیہا، اللہم بحق فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا و ثر المستضعفیہا۔ میرے معبود ان اسماء کے توسل سے اس ذکر خیر کو قبول، پروردگارہ جو وبا پھیل رہی ہے اس وبا دفع فرما، اس وبا کو رد فرما، پروردگارہ جہاں بھی انسان اور انسان پرست ہے ان سب کی جان مال و عزت و عافیت کی حفاظت، پروردگارہ کے واسطہ محمد اور آل محمد کا عزا خانوں کو اسی طرح باز اور اسی طرح مجلس پروردگار کے واسطہ محمد اور آل محمد کا منتقم خون حضرت امام عبداللہ الحسین پردہ غیبت میں ہے، آپ کو ہم سے زیادہ آزاداری کو لے کر پریشانی اور باپ سے زیادہ بہتر ہم نہیں سمجھ سکتے میرے وقت کے امام، آپ حجت خدا ہیں، لیکن آپ کو ہم اتنا ضرور عرض کر دینا چاہتے ہیں ہمارے دل بہت کمزور ہیں، اگر ہم عزا امام حسین سے دور ہو گئے تو ہمارے لیے موت بہتر ہے عزا سے دور۔ مولا آپ نظر کرم فرما دیں تاکہ ہمیں عزا میں عزاداری